بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع احدیت ہے۔ احدیت اللہ تعالیٰ کی ذات کا وہ والا مقام ہے جہاں پر کسی کو جانے کی اجازت نہیں، کسی کو سوچنے کی اجازت نہیں، جہاں پر نہ کوئی نظر احاطہ کر سکتی ہے، جہاں پر نہ کوئی آج تک پہنچ سکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو بہت بلند مرتبے دی ہیں، لیکن مرتبہ لاہوت سے آگے انسان کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جو لوگ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں وہ فنا ہو جاتے ہیں، سنسار ہو جاتے ہیں۔ ہزاروں لوگ ایسے گزرے جنہوں نے خدا کی اس صفت کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن یا تو وہ پٹک گئے یا وہ سنسار ہو گئے، لیکن خدا تعالیٰ کی ذات کی اس صفت کو وہ سمجھ نہیں پائے۔ میں اپنی ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا صرف آپ کو احدیت کے بارے میں بتا دوں کہ یہ احدیت چیز کیا ہے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب اس کائنات کو تخلیق نہیں تھا کیا، کوئی شے موجود نہیں تھی۔ ذرا غور کریں نا، جتنے ستارے آپ کو نظر آتے ہیں، چاند نظر آتا ہے، سورج نظر آتے ہیں، لاکھوں اربوں لوگ نظر آتے ہیں، گھر نظر آتے ہیں، ہوا، پرندے نظر آتے ہیں، یہ سب ایک سٹار ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پوری کائنات جو نظر آتی ہے، کوئی شے موجود نہیں تھی، فقط اللہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کچھ نہیں تھا، یعنی کن تو کا مقام میں تھا، اسے احدیت بولتے ہیں۔ اس احدیت سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے وحدیت کی جانب خود کو موڑا۔ یہ احدیت اور وحدیت میں ایک بہت میجر فرق ہے۔ محبت جب انتہا کو پہنچ جاتی ہے نا تو اسے عشق کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی عشق ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس عشق کی خاطر خود کو وحدانیت کی جانب موڑا اور نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا۔ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے سے پہلے جو ذات ہے وہ احدیت ہے، اور اس کے بعد جو ذات ہے وہ وحدانیت ہے۔ اور اس نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ تمام کائنات کو بنایا۔ تبھی حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ جو کچھ بھی پیدا کیا ہوا ہے یہ انہی کی خاطر پیدا کیا ہوتا ہے۔ مرتبہ احدیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا مرتبہ لا تعین ہے۔ لا تعین سے مراد کہ اس کا کوئی تعین نہیں کر سکتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، بلکہ عدم تعین و اطلاق اسے کہہ سکتے ہیں۔ بل ایسا مقام جہاں پر تعین بھی موجود نہیں ہے، وہ ایسی ذات ہے جہاں صرف کن تو ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی ذات ہے، نہ کوئی صفت ہے، اور نہ ہی کوئی موصوف ہے، صرف میں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی وہ صفت ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی ذات بطون در بطون بستی ہے۔ بطون در بطون سے مراد یہ ہے کہ اس کے علاوہ اس جیسی کوئی مثل ہی نہیں ہے، اور کچھ تھا ہی نہیں، صرف وہ تھا، بطون در بطون، بس وہ کوشا نشین، ایک چھپا ہوا خزانہ، وہ اللہ، وہ بطون در بطون بستا ہے، ایسا مقام ہے وہ۔ اسے مرتبہ عین الکافور بولتے ہیں، مرتبہ عین الکافور۔ معراج کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جب حضرت جبریل امین ایک مقام تک پہنچے جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ سدرہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بھیری کا درخت، بھیری، سدرہ، اور منتہا کا معنی ہے انتہا، ختم جہاں پر ہو جاتا ہے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین کے سنگ وہاں تک پہنچے تو حضرت جبریل امین نے خود کو روک لیا، منع کر دیا سرکار دو عالم کو کہ حضور میں اس سے آگے مجھے اجازت ہی نہیں ہے، میں جا ہی نہیں پاؤں گا، میں گیا تو میں جل جاؤں گا، خاک ہو جاؤں گا، اس سے آگے لا مکان ہے، اس سے آگے مرتبہ عین الکافور ہے، اس سے آگے اللہ تعالیٰ کی ذات بطون در بطون بستی ہے جس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ کسی کے اندر جمال نہیں، کسی کے اندر جلال نہیں کہ وہ اس چیز کا جو برداشت کر سکے۔ اس سے آگے آپ اکیلے جائیں گے، وہ مرتبہ جسے مرتبہ عین الکافور بولتے ہیں، جس سے آگے ہمارے پیارے آقا دو جہان گئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے سوا، کیونکہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیدا کیا گیا تو مرتبہ احدیت سے پیدا کیا گیا۔ وہ زائد واحد وہ ذات ہیں، وہ واحد وہ ذات ہیں جو مرتبہ احدیت سے بنے، اس کے بعد آگے تمام چیزیں وحدانیت کے بعد بنی۔ مرتبہ احدیت جو ہے وہ خالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی ہیں جو اس چیز کو برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر نہ کوئی وہم پنپ سکتا ہے، کوئی وہم ایسا نہیں جو وہاں پہ پنپ سکے، کوئی علم ایسا نہیں ہے جو اسے معلوم کر سکے، کوئی صفت ایسی نہیں ہے جس کا وہ موصوف ہو۔ یہ وہ والا مقام۔
اس مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو منع فرمایا، تمام عاشقوں کو منع فرمایا۔ انسان کی 4 سٹیجز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو بلند مقام عطا کیا، لیکن اس کی بھی 4 سٹیجز ہیں۔ پہلی سٹیج انسان کی ناسوت ہے۔ اس مقام پہ آ کے اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو بولا ہوا کہ ٹھیک ہے، تم اگر اپنے نفس کو قابو کر لیتے ہو، اپنی ذات کو قابو کر لیتے، میری جانب سفر کرتے ہو، تو میں تمہیں ایک بلند مقام عطا کروں گا اور تمہیں عالم ملکوت تک لے چلوں گا۔ عالم ملکوت وہ والا مقام ہے جہاں پر فرشتے آپ کی مدد کو آتے ہیں، آپ کی باطنی آنکھوں کے پردے کھل جاتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرشتوں کی دنیا کو آپ کے سامنے لے آتی ہے اور اس کے سامنے آپ کو ایک بلند مرتبہ کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ وہ ایسا مقام ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، وہ عالم ملکوت ہے، لیکن اس کے لیے عالم ناسوت آپ کو طے کرنا ہوگا۔ اس کے بعد انسان عالم جبروت تک بھی اللہ تعالیٰ کی ذات لے جاتی ہے۔ وہ ایسا مقام ہے جہاں پر حضرت جبریل امین موجود ہے، جہاں پر ایک وحی کا سلسلہ ہوتا ہے، جہاں پر انسان کی پیغام رسانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ڈائریکٹ میسج انسان کو پہنچتا ہے، انسان کے قلب میں اترتا ہے۔ انسان کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے درمیان فاصلے بہت ہی کم رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو ڈائریکٹ میسج بھیجتی ہے، جسے عالم جبروت بولتے ہیں۔ اس عالم تک بھی انسان کو سفر کروا دیا جاتا ہے، لیکن اگر انسان اس سے بھی بڑا کوئی عاشق ہو، خود کو فنا کر دے، اپنی ذات کو فنا کر دے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، فنا فی اللہ بولتے ہیں، اور بقا کی منزل بھی حاصل کرنا چاہے، تو پھر بھی وہ وحدانیت کے درجے تک پہنچتا ہے۔ وحدانیت وہ درجہ ہے جس درجے پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو اسم اللہ ذات عطا کرنا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا وہ اسم، وہ نور جو انسان کے سینے میں بسے گا، جو انسان کے قلب میں اتر جائے گا انسان کے، یہی وہ نور ہے جو انسان کے اللہ کے اسم کا نور ہے۔ یاد رکھنا، احدیت کا نور نہیں، اللہ کے اسم کا نور ہے جو انسان کے وجود میں بستا ہے، اور انسان کی جو اندر اللہ کا امر موجود ہے، اس کا رابطہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بحال کروا دیتا ہے۔ بتون در بتون انسان کی ذات کے اندر بھی اس میں اللہ ذات بس جاتا ہے۔ اسے عالم لاہوت بولتے ہیں۔ اس سے آگے ہاہویت کا مقام ہے، ہو کا مقام ہے، احدیت کا مقام ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس سے آگے جو ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منع فرمایا کہ تم لوگ آیت پہ غور کر لینا، نشان پہ غور کر لینا۔ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کی ذات کی آیت، اللہ تعالیٰ کی ذات کا نشان آپ کے اندر بھی موجود ہے، جسے امر بولا گیا ہے، امر ربی، اس پہ غور کر لینا، اس تک پہنچ جانا، اس میں اللہ ذات تک چلے جانا، لیکن کبھی بھی ہو کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا، حاہویت میں نہ اترنا، احدیت میں نہ جانا، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر جبریل امین کے بھی پر جل جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ محبوب جو ہیں سرکار دو عالم، تو اس سے بھی آگے سفر کر جاتے ہیں۔ یہ ان کا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایک محبت ہے جو ہمیشہ سے ہے، اور انہی ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں بھی درجے عطا کی اور اس کائنات کو بھی بنایا۔ جزاک اللہ خیر۔